عزیزان محترم، ہم لوگ ایک عظیم الشان واقعے کے سامنے ہیں۔ جو کچھ ایران میں اس وقت ہو رہا ہے جنگ کے نتیجے میں، اور یہ اور وہ، بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی کچھ سننا چاہ رہے ہوں گے، شاید اب وقت بھی نہیں ہوگا، حوصلہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، چند جملے اس میں عرض کر دوں گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، میں اس کو بہت تفصیل سے کراچی میں عرض کر چکا ہوں، تقریباً 2.25 گھنٹے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بس یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کم سے کم بھی اگر میں کہوں تو سمجھ لو 600 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، کم سے کم۔ تھوڑا سا اوپر نہ ہوں تو میں آپ کو گارنٹی سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے، میں طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، غیبت امام کے اندر، اس 1150 سال کے اندر کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کفر اور نفاق کے اتنے بڑے مارکے میں نہیں آئے تھے جتنے بڑے مارکے میں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ اور یہ 1150 سال 1200 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ نہ صرف اللہ کی نصرت حاصل کر رہے ہیں بلکہ اس کی فتح بھی حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب صلی علی محمد۔ میں کافی سالوں سے، تقریباً کم سے کم بھی تقریباً 26-28 سال سے سیاسیات کے اوپر عرض کرتا ہوں، تو میں تقریباً 10 سال سے یہ جملہ مسلسل عرض کر رہا تھا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر کوئی طاقت اہل بیت کے چاہنے والوں کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ میں تقریباً 10 سال سے عرض کر رہا تھا، تو جب میں عرض کرتا تھا تو میرے اپنا بھائی بھی مجھ سے آ کر کہتا تھا کہ بھیا ذرا سا ہاتھ ہلکا کر لو، شاید ایسا نہ ہو۔ میں اس کو کہتا تھا نہیں، میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر کوئی طاقت اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، اس کی رہبر معظم نے 30 سال تیاری کروائی تھی، کم سے کم 30 سال تیاری کروائی تھی، باقاعدہ ایک ایک چیز پلان کی تھی، ایک ایک چیز پلان کی تھی۔ اور آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر صرف ایک چیز کو لے لو، میزائل سٹیز۔ یہ میزائل سٹیز کیسے ہیں، یہ کہاں بنے؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کے پاس پہاڑیاں ہیں یہ مٹی کی ہیں، اگر یہ پہاڑیاں گرینائٹ کی ہوں، گرینائٹ کو کاٹنا آسان کام نہیں ہے، تو جو بنکر بسٹر امریکہ کا سب سے ہیوی بامب ہے، یہ بنکر بسٹر جب زمین کے اوپر گرتا ہے تو نارمل سرکمسٹانسز میں 50 سے 60 میٹر تک نیچے جا سکتا ہے۔ تقریباً ایران کا ہر میزائل سٹی 300 فٹ کی پتھریلی چٹان کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ ابھی یہ بنکر بسٹر نہیں، اگلے 20 سال تک بھی بنکر بسٹر بناتا رہے، میزائل سٹی تک نہیں پہنچنے والا ہے۔ ان میں سے کچھ میزائل سٹی ایسے ہیں جن کے اوپر چٹان نہیں ہے، گرینائٹ کی چٹان ہے، صحیح ہے؟ تو جو بنکر بسٹر نارمل سرکمسٹانسز میں 50 سے 60 میٹرز تک پینیٹریٹ کرتا ہے، گرینائٹ کی چٹان پر اس کی پینیٹریشن 15 میٹر ہوتی ہے صرف۔ یہ میزائل سٹی کتنے ہیں؟ یہ میزائل سٹی اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ایک کمانڈر نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر ہم ہر ہفتے ایک میزائل سٹی کا افتتاح کریں تو ہمیں آخری میزائل سٹی تک پہنچتے پہنچتے 2 سال لگیں گے۔ اس کا مطلب ہے 100 سے زیادہ ہے، 100 سے زیادہ ہے۔ ہر میزائل سٹی میں کیا ہے؟ ہر میزائل سٹی میں کلومیٹرز کی ٹنلز ہیں اور ان کے اندر 10,000 ڈرونز میزائلز موجود ہیں۔ یہ ساری تیاری رہبر نے کروائی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بات، جو رسپانسبل شہید ہوتا ہے اس کا اگلا فوراً تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے جس دن عہدہ اٹھانا ہے اگلے 3 کا نام آپ نے لکھ دینا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی، مطمئن رہیے۔ تو جب میں کہتا تھا نا کہ روئے زمین کے اوپر کوئی طاقت نہیں جو اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شکست دے، اور پچھلی دفعہ جب وہ 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تو پہلے جو 1.5 دن گزرا تھا
اس میں جو میرے اطراف کے لوگ تھے وہ مجھ سے کہنے مولانا ابھی بھی شور ہے آپ کو کہ وہ جملہ صحیح تھا؟ یہاں پہ صحیح تھا تو نہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا رکو تو صحیح ابھی تو شروع ہوا ہے. اور اس دفعہ تو پہلے گھنٹے میں رہبر شہید ہو گئے. لوگوں کا مورائل ایک دم نیچے آنے لگا کہ بھائی صبر کرو ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے کیوں گھبراتے ہو؟ یا پچھلی دفعہ جب لبنان میں سید حسن شہید ہوئے تھے لوگ کیا بول رہے تھے؟ حزب اللہ گئی. سید حسن شہید ہوئے, سید صفی شہید ہوئے, اتنے بڑے بڑے کمانڈر شہید ہوئے, گئی حزب اللہ. جو کہہ رہے تھے گئی وہ کہاں ہے اب؟ جو واپس آئی ہے ابھی کوئی ٹک نہیں پا رہا ان کے سامنے, وہ اتنی طاقت کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. ابھی تو میرے خیال میں نیتن سوچ رہا ہوتا کاش میں نے سید حسن کو نہ مارا ہوتا. اتنی طاقت تو نہیں آتی اب ہے. تو آپ ایک بات پہ مطمئن رہنا, یہ ہم لوگ ہیں جن کے دل پریشان ہوتے ہیں, ان لوگوں کے دل پریشان نہیں ہوتے. ہاں خدا پہ مطمئن. ابھی تو ہماری طاقت کا زمانہ ہے. یہ لوگ جب کمزور تھے تب بھی پریشان نہیں تھے. ہاں جب کمزور تھے یقین مانو کمزوری میں نے دیکھی ہے. ہم لوگ آپ میں سے جو یہاں علماء تشریف فرمائیں, یہ کچھ لوگ جنگ کے زمانے میں ایران میں ہوں گے. کمزوری بتاؤں کیا تھی؟ کمزوری یہ تھی قم میں تقریباً -12 ہوتا تھا ٹیمپریچر, تو ہیٹر کے بغیر تو گزر سکتا ہی نہیں تھا. کسی کے پاس جلانے کو مٹی کا تیل نہیں تھا قم میں. تو ہم لوگ مدرسے کے تہہ خانے میں جا کے سارے لڑکے سوتے تھے, اور وہاں پر تیل کا ایک بیرل کے اندر لکڑی جلا کے گرم کرتے تھے. کہاں پہ بیٹھے تھے ہم؟ ایران میں, جو دنیا کا 2nd آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھا. وہاں پہ یہ تھا. ایک دن اٹھتے تھے مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں, پتہ چلا بھائی صابن ختم ہو گیا. ایک دن پتہ چل رہا ماچس نہیں ہے. اس کمزوری میں یہ قوم نہیں جھکی تھی. ابھی تو طاقت کا دور ہے. میرا اپنا بیٹا قم میں ہے, میں نے اس کو بولا کہ بھائی تم پاکستان آ جاؤ, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. کہنے لگا نہیں میں نہیں آ سکتا, میں وہیں پہ رکوں گا. تو پھر کچھ وقت گزر گیا, انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا, پھر مشکل سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ مارکیٹ میں سب کچھ ہے؟ کہنے لگا کوئی کمی نہیں ہے, کوئی چیز کم نہیں ہے, سب کچھ ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو آج سب جو بھی آپ سب لوگ ماشاءاللہ اپنے ایمانوں میں بہت قوی ہیں, انشاءاللہ سب کو اطمینان ہے, سکون ہے. لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ آپ کی سکون میں اضافے کی خاطر عرض کر رہا ہوں, آپ یقین مانیے خدا نے چاہا انشاءاللہ دنیا کے کفر و نفاق کا اختتام اسی جنگ سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہی جنگ انشاءاللہ ہمیں اپنے امام کے قدموں میں پہنچانے کا موقع دے گی انشاءاللہ. خدا انشاءاللہ ہمیں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں, گرچہ میں اہل دعا نہیں ہوں لیکن بہرحال چونکہ میں یہاں پر ہوں تو میں موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور ایک بات عرض کروں گا, اگر آپ ہر نماز کے بعد اہل دعا کرتے ہیں, نماز کے بعد دعا کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یا اللہ بول لیا کریں, زندگی آسان ہوتی ہے اس سے, خدا قبول کرتا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں گا, اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے, 10 مرتبہ یا اللہ کہے گا, اللہم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ قرآن و اہل بیت کی نورانیت کے صدقے میں ہمارے قلوب کو منور فرما. خداوندہ تو نے اس ولی اللہ کو شہادت کا مقام نصیب کیا, پاک پروردگار انہیں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. اور تمام شہداء جو ان سانحات کے اندر شہید ہو رہے ہیں, اور تمام جو اس مملکت پاکستان کے اندر شہید ہوئے آج کچھ وقت پہلے اور اس سے پہلے, خداوندہ ان تمام شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جتنے بھی پسماندگان ہیں ان کو صبر و استقامت نصیب فرما. جتنے بھی زخمی ہو رہے ہیں انسانوں کے اندر, خداوندہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا سب کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. خداوندہ ایک علمی درسگاہ کے اندر بیٹھے ہیں, خداوندہ اس جگہ کو علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشر و ترویج کا مرکز قرار فرما.